کریا کریا بستی بستی صحرا صحرا خون، امت والے کتنا سستا امت کا ہے خون۔ شام قدس کشمیر اور برما کس کس کا احوال کہوں، ہر سو زخمی ہر سو لاشیں ہر سو بہتا خون، امت والے کتنا سستا امت کا ہے خون۔ 1912 میں جب اٹلی اور طرابلس کے درمیان جنگ ہوئی تو بہت سے مسلمان اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے شہید ہوئے، تو اس وقت علامہ اقبال نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک دکھڑا کہتے ہوئے کہا کہ گراں جو مجھ پہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کے رخت سفر روانہ ہوا، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو۔ کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نواز گداس، نکل کے باغ جہاں سے برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے کہا کہ اے باغ حجاز کے بلبل، تیرے سوز و گداز سے چمن کی کلی کلی پگھل رہی ہے، بتا میرے لیے کیا تحفہ لے کے آیا ہے۔ اب اقبال کا جواب سنیے اور اہل غزہ کی صورتحال کو اپنے سامنے رکھیے۔ کہا حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ عالی مرتبت اگر آج اقبال ہوتا تو غزہ کو لہو لہو دیکھ کر اس کا کلیجہ پھٹ جاتا۔ مہینہ گزرنے کو ہے کہ اسرائیل کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام جاری ہے، وہاں ہزاروں افراد کے لاشیں تڑپ رہے ہیں، والدین اپنے بچوں کی کلائیوں پر اور ان کی پیشانیوں پر نام لکھ رہے ہیں کہ اگر یہ شہید ہوتے ہیں تو ان کی لاشیں پہچاننے میں آسانی ہو۔ ایک ایک دن کا بچہ وہاں شہید ہو رہا ہے، ماں کی کوکھ سے بچے کفن میں جا رہے ہیں، گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، بم برسائے جا رہے ہیں۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کے حکمران ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تماشائی بنے بیٹھے ہیں، ایک طرف فلک کا کلیجہ چیر دینے والی آہیں اور سسکیاں ہیں، اور دوسری طرف سعودیہ کے دارالحکومت ریاض میں موسم ریاض کے نام سے رقص و سرود کی محفلیں جاری ہیں، جہاں دنیا بھر سے اداکار آ رہے ہیں۔ ایک طرف وہاں اشکوں کا سیل رواں اور لہو کا دریا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ دوسری طرف وطن عزیز پاکستان میں 16 روزہ کلچرل فیسٹیول کے نام سے بے حیائی کا طوفان بدتمیزی پپا ہے۔ غیرت اور حمیت جو تھی وہ امت مسلمہ سے رخصت ہو گئی۔ اے حکمرانوں، سنو ان بہنوں کی چیخیں، ان ماؤں کی گریہ و زاری، ان بچوں کی فریادیں، کٹے لاشیں، دریدہ عصمتیں اور لرزیدہ عفتیں تم سے پکار پکار کے پوچھتی ہیں۔ این انتم یا جنود المسلمین، این انتم یا عرب، انظروا الینا هل نحن حیوانات لا نحن بشر۔ مسلمانوں، ہماری مدد کو کیوں نہیں پہنچتے؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ ہمارا خون نہیں ہے؟ انظروا الینا، سنو اسماعیل ہانیہ پکار پکار کے کہہ رہا ہے کہ کیا عالم اسلام اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ ہمارا آخری بچہ بھی شہید ہو جائے، پھر یہ ہماری مدد کو پہنچیں گے؟ عالی مرتبت سامعین کرام، جب ہم ایٹمی طاقت بنے تھے تو سب سے زیادہ جشن فلسطین میں ہوا تھا۔ فلسطینی بچے پتھر اٹھا کے صہیونی ٹینکوں کی طرف پھینکتے تھے اور کہتے تھے کہ ظالموں، اب ہمیں چھیڑ کے دکھانا، ہمارے بھائی ہماری مدد کو پہنچ رہے ہیں۔ وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بچے ہماری راہیں تکتے تکتے شہید ہو گئے، اور ہم ان کے لیے کمبل بھیج رہے ہیں، اور عرب ان کے لیے کفن بھیج رہے ہیں، اور دوسری جانب کفار اسلحہ بھیج رہے ہیں۔ یہ وقت بھی امت پہ آنا تھا، گلا وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت قدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہہ دے ہری ہری، تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نہ ہم۔ لیکن
اس حوصلہ شکنی کے باوجود وہ جرت و بہادری سے لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے قرون اولیٰ کے مجاہدین کی یاد تازہ کر دی۔ آپ وہاں دیکھیں کہ ایک عورت اپنے خاوند کے جسد خاکی کے پاس کھڑے ہو کر کے واویلا نہیں کرتی، بلکہ کہتی ہے کہ اے مصطفیٰ، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں، صرف اتنی شکایت ہے کہ تم ہم سے بازی جیت گئے اور ہم سے پہلے چلے گئے، لیکن کوئی بات نہیں، میں اب اپنے چاروں بچوں کو ارض فلسطین کے لیے اور مسجد اقصی کے لیے تیار کروں گی اور انہیں میں شہادت کا سبق سکھاؤں گی۔ کہیں ننھا بیٹا اپنی توتلی سی آواز میں اپنی ماں کو الوداع کرتے ہوئے آخری لمحات میں کلمہ طیبہ کی تلقین کرتے نظر آتا ہے، تو کہیں ماں اپنی ننھی سی معصوم کلی کو سینے سے لگائے قرآن کی لوریاں دیتے نظر آتی ہے، تو کہیں بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کی میت پہ سجدہ شکر ادا کرتے نظر آتا ہے کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ شہادت کا اعزاز میرے بیٹے کو نصیب کیا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ صاحبو، زندگی ناموس آزادی کا صدقہ ہوا کرتی ہے۔ جو قوم یہ صدقہ اتارنا سیکھ لے وہ امر ہو جایا کرتی ہے۔ انشاءاللہ وہ سرخرو ہوں گے، اگرچہ اس وقت دردناک صورتحال ہے، لیکن اقبال نے کہا تھا کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، لاکھوں ستاروں کا خون ہوتا ہے پھر جا کر کے سپیدہ سحر نمودار ہوتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں ہے کہ سیاہ رات کی ظلمتیں چھٹ جائیں گی، سپیدہ سحر کی نورانی کرنیں پھوٹیں گی، جن کی ضیاؤں سے سارا عالم جگمگا اٹھے گا۔ پوری کائنات میں جھنڈا جھولے گا تو وہ آمنہ کے لال کا جھولے گا، پوری دنیا میں چراغاں ہوگا تو وہ محمد عربی کے دین کا ہوگا۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ اے فلسطینی شیرو، تمہیں مبارک ہو، تم سیدی رسول اللہ کی بہترین امت ہو۔ تمہیں مبارک ہو کہ تم 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں کا قرض ادا کر رہے ہو۔ ہم تمہیں تنہا چھوڑنے پہ شرمندہ ہیں، لیکن واللہ ہمارے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہماری آنکھیں پرنم ہیں۔ میں اپنی گفتگو کے اختتام پر فلسطینی ماؤں بہنوں کو علامہ اقبال کے ان اشعار کے ساتھ خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا، جو انہوں نے جنگ طرابلس میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہونے والی 12 سالہ فاطمہ بنت عبداللہ کے لیے کہے تھے۔ کہا، فاطمہ تو آب روئے امت مرحوم ہے، فاطمہ تو آب روئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی اپنے نالہ ماتم میں ہے۔